بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی بدبختی ہے کہ دین کے نام پر دین کی بنیادوں کو ڈھائے جانے کی کوشش کی جائے۔ ایک تو ہوتا ہے جاہل جس کو پتہ ہی نہیں، ایک ہے جاہلیت کے جس میں انسان ایک غلط عنوان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تو جہاد کرتا ہے، استدلال وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں جو کہ لایعنی ہوتے ہیں۔ 8 شوال 1926 کا دن تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے کہ جس دن جنت البقیع کو ڈھایا گیا۔ جنت البقیع میں آل رسول کی قبروں کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور جنت البقیع میں صرف ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم کی قبریں نہیں تھی بلکہ وہاں پر اصحاب کی قبریں بھی تھی۔ جنت البقیع میں ازواج مطہرات کی قبریں بھی تھیں اس جنت البقیع کے قبرستان میں، اور یہاں پر یہ ظلم ڈھایا گیا۔ اور کس نام پہ ڈایا گیا کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، شرک کو مٹانے کی خاطر۔ حالانکہ دین کی خدمت کرنے کے لیے 61 ہجری میں بھی امام حسین علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا تو نعرہ تکبیر پڑھ کر شہید کیا گیا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کبھی بھی تعظیم یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتی، بلکہ خدا کی ذات نے تو حفظ مراتب کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جس طرح کہ قرآن کی خود آیت میں خدا کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ خدا کی ذات نے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، بالکل اس کے متصل ساتھ کہہ دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ نیکی حسن سلوک اور ان کی تعظیم کرو۔ یہاں پر ایسا نہیں کہا گیا کہ نفی شرک کو بہانہ بنا کر تم والدین کی توہین نہ کرنا۔ تو بڑی ایسی جگہ جہاں پر خدا کی ذات نے تعظیم کرنے کے بارے میں کہا، خود سورہ حجرات اس چیز کی گواہ ہے، اس کو جا کے پڑھیے گا کہ وہاں پر کس طرح سے بیان کیا گیا کہ رسول خدا کی کس طرح سے آپ نے عزت کرنی ہے، کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے، کس طرح سے ان کی تعظیم کرنی ہے۔ اور پھر اہل بیت کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اجر رسالت میں قربا کی مودت کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ آیا اجر رسالت یہی ہے کہ ائمہ طاہرین کی قبروں کو پامال کر دیا جائے، ان کے مزار جہاں پر بنے ہوئے تھے ان کو منہدم کر دیا جائے، اور یہ کس نام پر کہ ہم شرک کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ حالانکہ خدا کی ذات تو حفظ مراتب کا خیال رکھنے کو کہتی ہے، جیسا کہ آپ کو فرمایا کہ سورہ حجرات میں بھی، اور یہ عام ہماری سوسائٹی میں، عام معاشرے میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جس طرح سے میں اپنے ملازم سے بات کرتا ہوں، کبھی بھی میں اس طرح اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا۔ جس طرح میں اپنے دوست کی تعظیم کرتا ہوں یا دوست کے ساتھ بات کرتا ہوں، ویسے میں اپنے استاد کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ تو تعظیم کے بارے میں تو باقاعدہ اس چیز کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور تعظیم ہرگز بھی یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتی۔ اگر شرک کے زمرے میں آتی ہوتی تو کبھی بھی خدا کی ذات والدین کے ساتھ احسان کرنا، رسول خدا کا کس طرح سے اکرام کرنا ہے، کس طرح سے ان کی عزت کرنی ہے، اس کے بارے میں نہ کہا جاتا۔ کبھی بھی تعظیم یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتی۔ اور پھر جو چیزیں شاعر اللہ میں سے ہیں ان کے بارے میں تو خدا کی ذات فرماتی ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنا ہی تو دلوں کا تقویٰ ہے، یعنی جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے وہ اہل تقویٰ میں سے ہے، اور جو شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرتا وہ اہل تقویٰ میں سے نہیں ہے۔ کوئی صفا مروہ کو شاعر اللہ میں سے قرار دیا گیا، قربانی کے جانوروں کو شاعر اللہ میں سے قرار دیا گیا ہے، اور ائمہ جو کہ اسلام میں ناب محمدی کے مظاہر ہیں، جن کے ذریعے سے اسلام کو پہچانا جاتا ہے، یہ شاعر اللہ میں سے سب سے بڑے شاعر اللہ ہے۔ ان کی بے حرمتی کرنا تو حقیقت میں اسلام کی توہین کرنے کے مترادف ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے گا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جو کہ سرزمین وحی ہے، وہاں پہ آثار وحی کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ اس کو مٹانے کی کوشش کرنے میں اصل جو سرکار عناصر ہیں وہ یہودیت ہے۔ یہودیوں نے یہ چاہا تھا کہ اسلام کا نام و نشان نہ مٹ جائے، جو اسلام کی نشانیاں ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کی گئی، جس میں سے جنت البقیع ہے۔ جنت البقیع میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ جنت البقیع میں امام حسن مجتبی کون ہے جو سید شباب اہل جنہ رسول اللہ کے فرزند ہے؟ امام زین العابدین کی قبر مبارک تھی، جہاں پر امام باقر کی، امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ مجمعین کی قبریں تھیں، اور پھر حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر مبارک بھی تھی، جس کو انہوں نے منہدم کر دیا، جن کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ رسول خدا نے اپنے چچا کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی میرے چچا کی زیارت کیے بغیر میرے پاس آئے، حقیقت میں اس نے میرے اوپر جفا کی۔ اور مدینہ منورہ میں رسول خدا کہ روزے مبارک کو بھی انہوں نے امت مسلمہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، وَإِلَّا انہوں نے تو وہاں تک چلے جانا تھا، لیکن امت مسلمہ سے ڈرتے ہوئے یہاں پر بھی امت مسلمہ سے یہ سوال بھی ہے کہ وہ سرزمین کہ جہاں پر رسول خدا نے اور خدا کی ذات نے کفار اور مشرکین یعنی یہود و نصارہ کو نکل جانے کا حکم دیا تھا، وہاں پر امریکن اڈے تو بنائے جا سکتے ہیں، لیکن ائمہ بقیع ان کے روزوں کو بنانے کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر دی جاتی ہیں۔ یہ امت مسلمہ کے اوپر ایک سوال ہے کہ جہاں پر
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ پتھر کے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک آئے تھے وہ وہاں پر پتھر محفوظ ہیں، اور وہ خانہ کعبہ جو کہ ظاہری طور پر تو اینٹوں سے بنا ہوا ایک گھر ہے، لیکن خانہ کعبہ بیت اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اس کا احترام ہے، کوئی بھی اس کی عبادت نہیں کرتا، عبادت فقط خدا کی ذات کی ہے، لیکن چونکہ اس کی نسبت ہے اللہ کے ساتھ اس لیے خانہ کعبہ کا ایک احترام ہے، اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہم ائمہ بقی ان کے مزارات اور ان کی قبروں کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ان کی نسبت ہے رسول خدا کے ساتھ، اور خود خدا کی ذات نے کہا کہ اجر رسالت میں میری آل کے ساتھ مودت کرو۔ تو عزیزان محترم، یہ سوال ہے تمام امت اسلامیہ پر کہ وہ سرزمین وحی کہ جہاں پر امریکنز کے اڈے تو ہو سکتے ہیں لیکن ائمہ سلام اللہ علیہم کے مزارات بنانے کے بارے میں طرح طرح کے سوال کر دیے جاتے ہیں۔ یہ امت اس چیز کا جواب دے کہ جن کے لیے اجر رسالت میں مودت مانگی گئی تھی ان کے مزارات تو نہیں ہونے چاہیے، ان کی قبروں کی حرمت کو پامال ہونا چاہیے، اور اسی سرزمین وحی کے اوپر جن کو نکل جانے کا کہا تھا وہاں پر امریکن اڈے بنا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔